العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر. وأما كاد فذكر المصنف رحمه الله أنها عكس عسى، ويكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن، ويقل اقترانه بها، وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن اقتران خبرها بأن مخصوص بالشعر، ومن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ومن اقترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وقوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ربطة وبرود. اور عصا کا آنا بغیر ان کی، اس کی مثال یہ شعر ہے. بیان چل رہا ہے کہ مبتدا خبر پہ جیسے کانا داخل ہوتا ہے اور اس کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے. زید قائم، کانا زید قائما، اسی طرح افعال مقاربہ بھی ہیں جو 11 ہیں. آپ لوگ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. 5 کی اور کمی ہے تو افعال مقاربہ بنے گی. تو 11 یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا اور خبر کو اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں. لیکن خبر میں تفصیل ہے کہ خبر کیسی آئے، مفرد رہے، فعل رہے، اسم رہے، تو اسی کا بیان چل رہا ہے. بنیادی طور پہ یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ مبتدا خبر ہی کو یہ اپنا اسم و خبر بناتے ہیں. یعنی یہ بھی کیا ہیں؟ ناسخہ، نسخ کرنے والے، منسوخ کرنے والے. ناسخات ان کا نام ہے کہ مبتدا کو مبتدا ہونے سے اور خبر کو خبر ہونے سے منسوخ کر کے اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتے ہیں. تو اسی میں بیان چل رہا تھا کہ عصا کی خبر پر فعل مضارع، عصا کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے اکثر و بیشتر، اور اس پر ان آیا کرتا ہے. اور قاعدہ میں بھی فعل مضارع خبر ہوتی ہے لیکن ان نہیں آتا ہے. عکس ہے اس کے، یعنی قلیل ہے، جو چیز وہاں قلیل ہے یہاں کثیر ہے. تو اسی میں سے بیان کر رہے ہیں کہ عصا کی خبر پہ ان نہ آئے اس کی مثال. ومن عروضہ بدون ان، اور عصا کے آنے میں سے بغیر ان کے قولہ، شاعر کا یہ قول ہے. اصل کرب الذی امسیت فیہ یکون وراءہ فرج قریب. بہت امید ہے کہ وہ مصیبت الذی امسیت فیہ، جس کے اندر تم پھنس گئے ہو،
اصل کرب الذی امسیت فیہ، بہت امید ہے کہ وہ مصیبت جس میں تم ہو گئے ہو، شام کو ہو گئے ہو، صبح کو ہو گئے ہو۔ تو امسا اصبحا، اس میں مطلق سحرا کے معنی بھی آتے ہیں، اور جو اس میں شام اور صبح کا لفظ ہے اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ تو اصل کرب الذی امسیت فیہ، بہت امید ہے کہ وہ مصیبت جس میں تم پھنس گئے ہو، یہ مطلق سارا کا ترجمہ ہوگا سرتا، یا جس میں تم شام کو پھنس گئے ہو، جس میں امسا کی مسا کا یعنی مستقبل کا لحاظ ہے۔ یکون وراءہ فرج قریب، ہو اس کے پیچھے قریبی کشادگی، اس کے پیچھے ہو قریبی کشادگی، اس کے پیچھے جلد آنے والی کشادگی ہو، یعنی ہر مصیبت کے بعد بہت امید ہے کہ راحت آئے۔ ان مع العسر یسرا، اور پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو شعر کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ کسی بھی مصیبت میں اگر ہم کوئی بھی پھنسے ہیں تو اس کے بعد کشادگی آنے والی ہے، مصیبت دیر پر نہیں ہوتی، مصیبت کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، ڈبل مرتبہ کہا گیا ہے، اس لیے اس کے بعد پھر انشاءاللہ حکومت مسلمانوں کی آنے والی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے عصا کا اسم ہے الکرب، الذی امسیت فیہ، پورا اتنا بڑا اسم ہے، پیر پھیلا کے اسم سو گیا ہے یہاں سے یہاں تک۔ عصا الکرب الذی امسیت فیہ، اتنا ہے عصا کا اسم۔ یکون وراءہ فرج قریب، یہ عصا کی خبر ہے، اور معلوم ہے کہ فعل مضارع اس کی خبر ہوتی ہے، تو یہ خبر ہے عصا۔ اور یہ ہے کہ اکثر و بیشتر عصا کی خبر پہ ان آتا ہے، تو اکثر و بیشتر کا مطلب ہو گیا کہ کبھی کبھی نہیں آتا، تو کبھی کبھی نہ آنے کی یہ مثال ہے۔ وہ من عروضہ بدون ان، بغیر ان کے نہ آنے کی مثال ہے۔ ان یکونا نہیں ہے، بغیر ان کے ہے، خبر پہ ان نہیں آیا ہے۔ اتنی مثال کے لیے یہ شعر پیش کیا ہے۔ وَقَوْلُهُ عَسَى فَرَجٌ يَأْتِي بِهِ اللَّهُ إِنَّهُ، اور شاعر کا یہ بھی شعر کہ بہت امید ہے کہ کشادگی جسے اللہ لائے گا، فرج یأتی بہ اللہ، بہت امید ہے کہ کشادگی اللہ اسے لائے گا۔ انہ لہ کل یوم، بے شک اللہ کے لیے روزانہ اپنی مخلوقات میں کوئی نہ کوئی شان، کوئی نہ کوئی امر، کوئی نہ کوئی فعل وجود میں آتا رہتا ہے۔ انہ لہو، بے شک اس کے لیے، ہو اسی کو دوبارہ کہہ دیا ہے، یعنی بدل ہے، بے شک اس کے لیے کل یوم، روزانہ اپنی مخلوق میں ایک نہ ایک امر نافذ ہوتا ہے، ایک نہ ایک شان وجود میں آتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ عسیٰ فرج یأتی بہ اللہ، بہت امید ہے کہ کشادگی اللہ لائے گا۔ عسیٰ کا اسم ہے فرج، اور خبر ہے یأتی بہ اللہ، خبر فعل مضارع ہے، اور اکثر و بیشتر ان آتا ہے، کبھی کبھی نہیں آتا، تو کبھی کبھی نہ آنے کی مثال ہے۔ انہ لہ کل یوم فی خلیقتہ امر، یہ شعر کا مصرع ہے دوسرا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکم روزانہ ہر گھڑی اپنی مخلوقات میں نافذ ہوتا رہتا ہے۔ مخلوقات انسان جنات کے علاوہ بھی اتنی مخلوقات ہیں، غیر ذی روح اور غیر ذوی العقول۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہر چیز میں روح ثابت کیا ہے کہ ہر چیز میں روح ہوتی ہے، لیکن اس کے مطابق ہوتی ہے روح۔ کاغذ میں اس کو چھو دیں کبھی بدل جائے گا، تو اس میں روح ہے، لیکن اس کے مطابق روح ہے۔ یہاں پہ رکھیں کاغذ، اس کے بعد کوئی گھاس، اور اس کے بعد لوہا،
اس کے بعد یہاں چمبک رکھے، مقناطیس، میگنیٹ، اس کے بعد یہ رکھے تو اس کے سامنے سے ہٹا لے، پہلے کیا رکھے؟ کاغذ، اس کے بعد گھاس، اس کے بعد لوہا، وہ پہچان کر کے لوہے کو اپنے پاس بلائے گا۔ تو مولانا نانوتوی کہتے ہیں کہ کیسے پہچانا، ہم تو اس کو ملا جلا کر کے کہہ رہے ہیں، اس کو سامنے والے کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو لوہے کو بلاتا ہے، اس میں روح ہے اسی لیے بلاتا ہے، لیکن ہر شے کے اندر جو روح ہے وہ اس کی حیثیت سے ہے، اس کے مطابق ہے۔ انسان کی روح انسان کی حیثیت سے ہے، جانوروں کی روح جانوروں کی حیثیت سے ہے، اور جمادات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اور سمجھنے کے لیے ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں غیر ذی روح، لیکن اس میں بھی کسی نہ کسی طرح کی کیا ہے؟ روح ہوتی ہے۔ تو لہو فی کل یوم فی خلیقت ہے، اس کی مخلوق، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ انسان کے افعال جو ہے انسان خود پیدا کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ انسان کے افعال بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وما خلقکم وانتم وما تفعلون کیا ہے؟ یعلم، اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو بھی جانتا ہے اور تمہارے افعال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو بھی پیدا کرتا ہے، وما تفعلون وما تعملون، اور جو تمہارے اعمال اور افعال ہیں ان کو بھی پیدا کرتا ہے۔ خلقکم وما تفعلون، اللہ نے تم کو پیدا کیا تو تمہارے فعل کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی۔ تو مخلوقات اللہ کی بے شمار ہیں، اللہ کی مخلوقات میں اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے امر نافذ ہوتا رہتا ہے۔ وَأَمَّا كَادَ، یہاں تک عصا کا بیان تھا، اور عصا میں یہی بتایا کہ اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر ان آتا ہے، کبھی کبھی نہیں آتا۔ اکثر و بیشتر کی مثال دیا قرآن کریم سے، اور کبھی کبھی نہیں آتا کی مثال دیا یہ اشعار سے۔ وَأَمَّا كَادَ، رہی بات کادہ کی، فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے انہا عکس عصا، کہ وہ عصا کے برعکس ہے، عصا کے اینٹی ہے، مخالف ہے۔ فَيَكُونُ الْكَثِيرُ فِي خَبَرِهَا، تو اکثر ہوگا اس کی خبر میں، ان یتجرد، یہ لگ رہی ہے ان یتجرد من ان، کہ خالی ہو ان سے، تو اس کے بالکل برعکس ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں اکثر و بیشتر خبر پہ ان آتا ہے، اور قاعدہ کی خبر پہ اکثر و بیشتر ان نہیں آئے گا۔ وَيَقِلُّ اقْتِرَانُهُ بِهَا، اور کم ہے اس کا متصل ہونا ان کے ساتھ۔ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْأُنْدُلُسِيُّونَ، اور یہ اس کے برخلاف ہے جس پر صراحت کی ہے اندلس کے نحوی علماء نے، اندلسیون اندلس کے نحوی علماء نے، اسی کا نام اسپین بھی ہے اندلس کا۔ من ان اقتران خبریہ بان مخصوص بالشعر، کہ قاعدہ کی خبر کا متصل ہونا ان کے ساتھ یہ شعر میں ہی آتا ہے، شعر کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو کہہ رہے ایسا نہیں ہے کہ شعر میں آئے گا بھی ان آئے گا، بقیہ نہیں آئے گا۔ بقیہ جگہوں پہ بھی ہے کہ وہاں چاہے تو قاعدہ کی خبر کے ساتھ اکثر و بیشتر ان نہیں آئے گا، لیکن نثر میں بھی ان آ سکتا ہے اور شعر میں بھی ان آ سکتا ہے، مخصوص بالشعر نہیں ہے ان کا آنا۔ فمن تجریدہ من ان، تو اس کو الگ کرنے کی مثال ان سے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فذبحوها، تو انہوں نے گائے ذبح کی، بیل ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ اس کو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ فذبحوها، ذبح کیا اس کو، کس کو؟ بقرہ۔ اب بقرہ میں مفسرین جو ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ گائے تھی یا بیل تھا، مفسر تھانوی کہتے ہیں کہ انہی سب چیزوں میں پڑے رہنا یہ تفسیر کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مذکر تھا، مؤنث تھا، کیا کریں گے مذکر مؤنث؟ اصل مقصود تو یہ بتانا ہے کہ اس کو جو ہے زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور زندہ کرنے کے بعد اس سے بلوانا ہے، مردے سے بلوانا ہے۔ ایک آدمی مر گیا تھا تو پتہ لگانا تھا اس کے قاتل کا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کر،
تو گائے ذبح کروائی بڑی مشکل سے، کیسی گائے ہو، اس طرح کی ہو، اس طرح کی ہو، رنگ ایسا ہو، تو پوچھتے رہے تو قید بڑھتی رہی، تو بہرحال گائے ذبح کیا۔ گائے ذبح کرنے کے بعد فذبحوها، انہوں نے ذبح کیا، بہت مہنگی ملی، ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گائے کا ایک بوٹی گوشت نکالو۔ انہوں نے چاقو سے ایک بوٹی گوشت نکالا۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ وہ جو مردہ ہے اس کو ایسے ٹچ کرو۔ تو میت وہاں پہ جو مقتول تھا وہاں پہ سویا ہوا تھا، اس کو ایسے ٹچ کیا، جیسے ٹچ کیا اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ ریموٹ تھا جیسے، اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ کے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے، یہ اس محلے میں رہتا نا، وہ بتا دیا، پھر مر گیا۔ وہی پتہ لگانا تھا۔ وما كانوا يفعلون فذبحوها، تو انہوں نے ذبح کیا گائے کو۔ تو گائے تھی، بیل تھے، اسے کریں گے کیا؟ اصل مقصود کی طرف ذہن جانا چاہیے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کی بحثوں سے منع کیا ہے، اور بیان القرآن میں ایسی ہی چیزیں ہیں جو اصل تفسیر ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصول تفسیر میں منع کیا ہے کہ ایسی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو اصول ہے، جو تفسیر میں مقصود ہے اس کو لانا چاہیے۔ وما كانوا يفعلون، اور وہ قریب نہیں تھے کہ کرے، اور وہ کرنے کے قریب نہیں تھے۔ تو قادو اس کا اسم ہے ہم، اور یفعلون خبر ہے۔ تو قادہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، یفعلون فعل مضارع ہے، اور اس کی خبر پہ ان اکثر و بیشتر نہیں آتا، ان نہیں آیا ہوا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم، بعد اس کے یہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھسل جائیں، زاغ یزیغ بہک جائیں، راستے سے ہٹ گئے۔ تو قادہ یہ ہو گیا، اس کا اسم ہوا ہے، اور یزیغ اس کی خبر ہے۔ اس کی خبر پہ ان اکثر و بیشتر نہیں آتا، تو یہ قرآن میں مثال ہے، یزیغ زاغ یزیغ فعل مضارع پہ ان نہیں آیا ہوا ہے۔ ومن اقترانہ بان، اور اس کے متصل ہونا ان کے ساتھ، اس کی مثال اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، اور اس کا متصل ہونا ان کے ساتھ اس کی مثال اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، ما کدت ان اصلی العصر، نہیں قریب تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھوں، حتی کادت الشمس ان تغرب، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے۔ یہاں پہ بھی ہے کتو، قادہ کا اسم ہے انا، جو تو کی شکل میں ہے، کتو اس کا اسم ہے، اور ان اصلیہ یہ قادہ کی خبر ہے۔ قادہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، اصلی فعل مضارع ہے، اور اس کی خبر پہ ان اکثر و بیشتر نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے۔ تو کبھی کبھی کی مثال یہ ہے ان اصلیہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اصلیہ۔ تو دیکھیں حضور کے ارشاد سے یہ بھی مسئلہ نکلا، نحو کا مسئلہ نکلا، صرف کا مسئلہ نکلا۔ تو یہ سب صرف کے اور نحو کے مسئلے کے بیان کرنے کے لیے حضور نے حدیث نہیں پیش کیا ہے، بلکہ وہ اشارۃ النص ہے۔ جیسے دیکھتے ہم یہ ہیں، ادھر ادھر بھی دکھتا ہے، تو جو ادھر ادھر دکھتا ہے وہ اشارۃ النص ہے، تو دیکھنا مقصود یہاں ہے، سمجھ رہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسے آدمی دیکھتا رہتا ہے کچھ، اور پیچھے بچے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں۔ مولانا زاہد صاحب پڑھا رہے تھے، اور اس کے بعد دو لڑکے کھیل رہے تھے، ان کے کلاس میں تو بہت گالی ملے گی، لیکن وہ تو اس میں بھی کھیل رہے تھے، پیچھے لڑکے کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اپنا پڑھا رہے ہیں بہت ہی زوردار انداز میں، آواز میں بہت تیز پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوا ایسا، کیسے کرکٹ کھیل رہے، ایک کاغذ سے بیٹ بنایا ہے، بلّا، اور اتنا چھوٹا کاغذ ہے، اس کا بال بنایا ہے، اس کو مار رہا ہے، جیسے مار رہا ہے، پیچھے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے خوب تیز مار دیا، مولانا زاہد صاحب کے ناک پہ آ کے لگ گئے۔ مصیبت ہو گئی، اب مصیبت ہو گئی، لیکن اس کے بعد عصر کی اذان ہو گئی۔
تو لڑکا آ کر کے میرے کمرے میں جلدی سے بتایا کہ حضرت تو آج تو بہت مصیبت ہو گئی تھی، بچ گیا میں نے کہا کیا ہوا؟ ایسے ایسے ہو گیا تھا آج، کیونکہ فوراً چھٹی ہو گئی، کچھ نہیں ہو پایا۔ تو اب کیا ہے، اصل پڑھانا رہتا ہے، لیکن بیچ میں کیا ہے کھیلتے ہی رہتے ہیں، وہ استاد دیکھتے ہیں، پھر ادھر ادھر بھی دکھ جاتا ہے، تو اشارۃ النص ہے۔ ما کدت ان اصلی العصر، نہیں قریب تھا کہ میں نماز پڑھوں عصر کی۔ ما کدت تو یعنی سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تب عصر کی نماز پڑھی، اور نماز جلدی سے پڑھ لیا۔ کادت الشمس، کادہ کا اسم ہے، الشمس ان تغرب خبر ہے، اور کادہ کی خبر کے اوپر کادہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، اس پہ ان اکثر و بیشتر نہیں آتا ہے، اور کبھی کبھی آتا ہے۔ بس ٹائم ہو گیا پورا، یہ شعر بھی پڑھنا تھا۔ یہاں پہ بھی کادت النفس ان تفیض، ان آیا ہے خبر کے اوپر۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.